اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور پھر اس کے ساتھ ٹرانسپورٹرز کے مطالبات کا معاملہ کسی کروٹ اب تک نہیں بیٹھا۔ کل تک ذرائع سے جو خبریں آ رہی تھیں اس میں کہا جا رہا تھا کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں اور جو گڈ ٹرانسپورٹرز ہیں بینگ سٹیک ہولڈرز ہڑتال پر تھے۔ حالیہ جو ان کی میٹنگز ہوئی ہیں کیا واقعی اس میں کچھ معاملات طے پائے ہیں؟ جو ٹول کے معاملے تھے اور پھر معاملات تھے جو پرائسنگ فارمولا تھا ڈیزل کے لیے خاص کر کے، اس کے اوپر کچھ سیٹل ہوا ہے یا نہیں؟ اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک شہزاد اوان صاحب موجود ہیں جو کہ گڈ ٹرانسپورٹرز الائنس پاکستان کے صدر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ گڈ مارننگ سر۔ کل تک یہ خبریں آ رہی تھیں کہ آپ کا اتفاق ہو گیا ہے، ٹول کم کیا جا سکتا ہے، 15 دن کے بعد پرائسنگ فارمولا ریویو کیا جائے گا۔ کچھ بات کسی نہج پہ پہنچی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، پرائم منسٹر پاکستان کی طرف سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی ہم سے مذاکرات کے لیے، جس کی سربراہی جو ہے منسٹر کمیونیکیشن عبدالعلیم خان صاحب کر رہے تھے، 2 دن پہلے بھی ان کے ساتھ 5 گھنٹے کے ہمارے مذاکرات ہوئے۔ عبدالعلیم خان کے ساتھ، منسٹر کمیونیکیشن کے ساتھ منسٹر پیٹرولیم بھی موجود تھے، منسٹر پورٹ اینڈ شپنگ بھی تھے، اور فنانس اور جو ہے دیگر منسٹریوں کے جو ہے وہ سیکٹریز بھی موجود تھے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ بالکل انہوں نے کہا کہ آپ جو روزانہ کی بنیاد پہ ڈیزل پٹرول کی قیمتوں میں تبدیلی کے فیصلے کے حوالے سے آپ کے جو تحفظات ہیں وہ بھی جائز ہیں۔ آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے، یہ بھی آپ کی ڈیمانڈ درست ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس اور ٹو ٹیکس کے حوالے سے جو ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان میں کمی کا اعلان کیا جائے، اور ایکسل لوڈ کے حوالے سے جو ہم ڈیمانڈ کریں کہ پورے پاکستان کے اندر ایکسل لوڈ پر عمل درآمد کرایا جائے۔ منسٹر کمیونیکیشن عبدالعلیم خان اور منسٹر پورٹ اینڈ شپنگ، فنانس اور دیگر منسٹریوں کے جو نمائندے شریک تھے وہ یقین دہانی کروا رہے تھے۔ جس طرح سے دسمبر میں انہوں نے ہمارے ساتھ یقین دہانی بھی کی، منٹس آف میٹنگ بھی بنے، 10 دن کی اسٹرائک رہی۔ انہی منسٹر صاحب نے، کمیونیکیشن صاحب نے ہم سے کمٹمنٹ کی، لیکن ایک پوائنٹ پر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ تو ہم نے ان سے معذرت کی کہ آپ کی کسی یقین دہانی پر ہم اسٹرائک جو ہے وہ کال آف نہیں کریں گے جب تک باضابطہ طور پہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا۔ اس ٹائم تک ہماری جو ہڑتال ہے پرامن وہ مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گی۔ تو نوٹیفیکیشن ہوا ہے؟ نہیں سر، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا۔ اچھا، یعنی کہ یہ جو چیز ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتیں 1 ہفتے یا 15 دن تک نہ بڑھانے پر کوئی اتفاق والی چیز ہے، یا پھر 1 سال تک ٹول ٹیکس نہ بڑھانے کا فیصلہ جو ہے، اور ٹول ٹیکس میں جو حالیہ اضافہ ہوا اس میں کچھ کمی ہے، تو اس پہ صرف بات ہوئی ہے، کوئی چیز ویریفائڈ نہیں؟ اور آپ لوگ جی بتائیے۔ اس پہ بات ہوئی ہے، اس پہ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اس پہ ہم کوئی نہ کوئی دیکھ لیتے ہیں، 15 دن پہ لے جاتے ہیں، یا ٹول ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس میں ریلیف کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جنگی حالات کی وجہ سے عالمی منڈی میں ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں یہاں ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے ان سے پھر سے یہی کہا کہ ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اگر آپ کی مجبوری ہے تو ٹول ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافہ آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، دیگر ٹیکسز میں ٹرانسپورٹرز کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ اور جتنی بھی ہماری ڈیمانڈ ہے، ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ یہ کمیٹی ہے جو پرائم منسٹر پاکستان نے بنائی ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہمارے ایشوز ہیں آپ وہ ایڈریس کریں گے۔ جو صوبائی حکومتوں کے ساتھ ایشوز ہیں، ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی، پنجاب گورنمنٹ بالکل سنجیدہ نہیں ہے، سندھ یعنی کہ حکومت کے ملک ساتھ جو شہزاد بات اوان چیت صاحب، ہوئی آپ کا اس وقت سنجیدہ حکومت نہیں ہے۔ سے کسی بھی معاملے پہ کوئی اتفاق نہیں ہوا ہے؟ جی بالکل، مکمل طور پہ ہمارے مذاکرات وفاقی حکومت سے بھی ناکام رہے، پنجاب حکومت سے بھی ناکام ہیں، اور سندھ حکومت کے ساتھ بھی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں اور ہو اس کا سکی۔ مطلب یہ ہے کہ آج ملک کی احتجاج اور ہڑتال جو ہے 5ویں دن سے جاری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ ہڑتال جو ہے آگے بڑھے گی، کیا اس کے اوپر کوئی بات کی ہے انہوں نے کہ آپ ہڑتال ختم کر دیں اور پھر ہم اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں؟ دوسرا، ڈیزل لیوی بڑھائی گئی ہے، اس پر بھی آپ لوگوں کی بات ہوئی ہے کہ لیوی کیوں لگائی گئی ڈیزل پر؟ دیکھیں، اسٹرائک کے حوالے سے انہیں بڑی ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کو یقین دہانی کرواتے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک ہم کمیٹی بنا دیتے ہیں جو کہ فنانس منسٹری کی کمیٹی ود ہولڈنگ ٹیکس دیکھے گی، پورٹ اینڈ شپنگ کے جو معاملات ہیں وہ پورٹ اینڈ شپنگ کی کمیٹی دیکھے گی، اور پیٹرولیم اور کمیونیکیشن کی کمیٹی بھی ایک بنا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا ان کو یہی جواب تھا کہ جب تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا اسٹرائک ہماری جاری رہے گی، اسٹرائک اس ٹائم تک کال آف نہیں ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، اور ایک چیز جو رہ گئی وہ یہ کہ
ود ہولڈنگ ٹیکس کم کریں گے کتنا کم کر دیں گے؟ اگر 15 دن میں کریں گے تو کتنے دنوں بعد ان کو یہ تعین کریں گے کہ جی اب ہم 15 دنوں کے پرائسنگ فارمولا پہ جا رہے ہیں؟ اس پر بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے یا صرف یہ کہا ہے کہ اچھا ہم کر دیتے ہیں؟ یہ صرف یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ہم اس پہ سوچ لیتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب سے ہم مشورہ کریں گے، اور ہم نے بھی ان سے یہ کہا. میں نے جو کمیٹی بھجوائی تھی اسلام آباد، ہم ان سے مایوس ہو کر میں نے کمیٹی واپس بلوا لی ہے، اور آج کمیٹی کراچی واپس آ گئی ہے. آج ہم آپس کی مشاورت سے آج دوپہر 1 بجے پریس کانفرنس کر کے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے، اور ہم نے ان سے یہی کہا ہے کہ آپ اگر 15 دن بعد ہمیں کوئی ریلیف دیں گے تو ہم پھر اسٹرائک بھی کال آف جو ہے وہ 15 دن بعد کریں گے. فوری طور پہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں اور کہ بغیر ملک شہزاد کوئی امان چیز صاحب، لیے ہم اسٹرائک کال آف کی طرف 1 جائیں. بجے تو آپ آج پریس کانفرنس کریں گے ہی. پیٹرولیم ڈیلرز والے جو ہیں انہوں نے بھی 15 اگست کو پھر تمام تر چیزیں بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ان سے بھی آپ لوگ بات کر کے چل رہے ہیں؟ ان سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے؟ جی، ان سے بالکل رابطہ ہے. پیٹرولیم ڈیلر والوں کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے. جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اور آئل ٹینکر ہے جو ہمارے ساتھ ہڑتال میں شامل نہیں تھے، ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ پاکستان بھر کے جو لوگ ہیں، پاکستانی عوام ہیں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں، ہم ان کو تکلیف دیں. لیکن اگر گورنمنٹ نے ہمیں سیریس نہ لیا تو پبلک ٹرانسپورٹ والے بھی ہماری حمایت کا اعلان کریں گے پورے پاکستان کے اندر. جہاں جس شہزاد جگہ صاحب، اس پبلک سے ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی چیزیں بند ہم ہو جائے دیکھ گی، اور رہے آئل ہیں، ٹینکر بھی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مہنگائی دیکھ رہے ہیں، ہو رہی ہیں، کیونکہ اوبیسلی ٹرانسپورٹ جب رکتی ہے تو پھر ضروری اشیاء بھی مہنگی ہو جاتی ہیں. عوام پر اس کا بہت حد تک اثر پڑتا ہے. جی دیکھیں، ہمیں اس چیز کا بالکل اندازہ ہے. جب ڈیزل پٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ عام انسان پہ، پاکستانیوں پر پڑتا ہے. اور یہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ہم ملک گیر ہڑتال پر ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم ہڑتال کریں. اب یہ تمام تر نقصان کی ذمہ داری، مہنگائی بڑھے یا ملک کا نقصان ہو، اس کی ذمہ داری جو ہے وفاقی اور چلیں، صوبائی بہت شکریہ حکومتوں پر ملک عائد شہزاد ہوتی امان ہے. صاحب، آپ نے اپنا موقف سامنے رکھا. تو حکومت منانے کی کوشش کر رہی ہے اور اسٹیک ہولڈرز نہیں مان رہے ہیں. قصور عوام کا ہے شاید. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.